اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ حضرت اقدس نے فرمایا، عمر ناپائیدار پر بھروسہ کرنا دانشمند کا کام نہیں ہے۔ موت یوں ہی آ کر لتاڑ جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا، جبکہ انسان اس طرح پر موت کے پنجے میں گرفتار ہے، پھر اس کی زندگی کا خدا تعالیٰ کے سوا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ اگر زندگی خدا کے لیے ہو تو اس کی حفاظت کرے گا۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے محبت کا رابطہ پیدا کر لیتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے اعضاء ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کی دوستی یہاں تک ہو جاتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ حتیٰ کہ اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان جذبات نفس سے پاک ہو جاتا ہے اور نفسانیت چھوڑ کر خدا کے ارادوں کے اندر چلتا ہے، اس کا کوئی فعل ناجائز نہیں ہوتا، بلکہ ہر فعل خدا کے منشا کے موافق ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ خدا تعالیٰ اسے اپنا فعل قرار دیتا ہے، یہ ایک مقام ہے قرب الہی کا، جہاں پہنچ کر سلوک کی منزلوں کو پورے طور پر طے نہ کرنے والوں نے یا تو ٹھوکر کھائی ہے یا الہیات سے ناواقف اور قرب الہی کے مفہوم کو نہ سمجھنے والوں نے غلط فہمی سے کام لیا ہے اور وحدت وجود کا مسئلہ گھڑ لیا ہے۔ اس بات کو بھی ہرگز نہ بھولنا چاہیے کہ جہاں انسان ابتلا میں پڑتا ہے وہ فعل خدا کے ارادے سے موافق نہیں ہوگا، خدا تعالیٰ کی رضا اس کے خلاف ہوتی ہے، ایسا شخص اپنے جذبات کے نیچے آ جاتا ہے، نہ کہ منشا الہی کے ماتحت۔ لیکن وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کا ولی کہلاتا ہے اور خدا جس کی زندگی کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جس کی کوئی حرکت و سکون بلا استصواب کتاب الہی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ہر بات اور ارادے پر کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے مشورہ لیتا ہے۔ پھر آگے کہا ہے کہ اس کی جان نکالنے میں اللہ تعالیٰ کو بڑا تردد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تردد سے پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مصلحت کے لیے اس کو موت دی جاتی ہے اور ایک عظیم مصلحت کے لیے اس کو دوسرے جہان میں لے جایا جاتا ہے، نہیں تو اس کی بقا خدا کو بڑی پیاری لگتی ہے۔ پس اگر انسان کی ایسی زندگی نہیں کہ خدا تعالیٰ کو اس کی جان لینے میں تردد ہو تو وہ حیوانات سے بھی بدتر ہے۔ ایک بکری سے بہت سے آدمی گزارا کر سکتے ہیں اور اس کا چمڑا بھی کام آ سکتا ہے، اور انسان کسی حالت میں کیا مر کر بھی کام نہیں آتا، مگر صالح آدمی کا اثر اس کی ذریت پر بھی پڑتا ہے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ در حقیقت وہ مرتا ہی نہیں، مرنے پر بھی اس کو ایک نئی زندگی دی جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں بچہ تھا، بوڑھا ہوا، میں نے کسی خدا پرست کو ذلیل حالت میں نہیں دیکھا اور نہ اس کے لڑکوں کو دیکھا کہ وہ ٹکڑے مانگتے ہوں۔ گویا متقی کی اولاد کا بھی خدا تعالیٰ ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن حدیث میں آیا ہے ظالم اپنے اہل و عیال پر بھی ظلم کرتا ہے کیونکہ ان پر اس کا بد اثر پڑتا ہے۔ پس کس قدر ضرورت ہے کہ تم اس بات کو سمجھ لو کہ تمہارا پیدا کرنے سے خدا تعالیٰ کی غرض یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے لیے ہو جاؤ، دنیا تمہاری مقصود بالذات نہ ہو۔ میں اس لیے بار بار اس ایک امر کو بیان کرتا ہوں
کہ میرے نزدیک یہی ایک بات ہے جس کے لیے انسان آیا ہے، اور یہی بات ہے جس سے وہ دور پڑا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کے کاروبار چھوڑ دو، بیوی بچوں سے الگ ہو کر کسی جنگل یا پہاڑ میں جا بیٹھو، اسلام اس کو جائز نہیں رکھتا، اور رہبانیت اسلام کا منشا نہیں۔ اسلام تو انسان کو چست اور ہوشیار اور مستعد بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ تم اپنے کاروبار کو جد و جہد سے کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس کے پاس زمین ہو اور وہ اس کا تردد نہ کرے تو اس سے مواخذہ ہوگا۔ بس اگر کوئی اس سے یہ مراد لے کہ دنیا کے کاروبار سے الگ ہو جائے تو وہ غلطی کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کاروبار جو تم کرتے ہو، اس میں دیکھ لو کہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اور اس کے ارادے سے باہر نکل کر اپنی اغراض و جذبات کو مقدم نہ کرو۔ پس اگر انسان کی زندگی کا یہ مدعا ہو جائے کہ وہ صرف تنعم کی زندگی بسر کرے، اور اس کی کامیابیوں کی انتہا خور و نوش اور لباس و خواب ہی ہو، اور خدا تعالیٰ اس کے لیے کوئی خانہ اس کے دل میں باقی نہ رکھے، تو یاد رکھو کہ ایسا شخص فطرت اللہ کا مقلب ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ رفتہ رفتہ اپنے قوا کو بیکار کر لے گا۔ یہ صاف بات ہے کہ جس مطلب کے لیے کوئی چیز ہم لیتے ہیں، اگر وہی کام نہ دے تو اسے بیکار قرار دیتے ہیں۔ مثلا ایک لکڑی، کرسی یا میز بنانے کے واسطے لیں اور اس کام کے ناقابل ثابت ہوں تو ہم اسے ایندھن ہی بنا دیں گے۔ اسی طرح پر انسان کی پیدائش کی اصل غرض تو عبادت الہی ہے، لیکن اگر وہ اپنی فطرت کو خارجی اسباب اور بیرونی تعلقات سے تبدیل کر کے بیکار کر لیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ میں نے ایک بار پہلے بھی بیان کیا تھا، میں نے ایک رویا میں دیکھا کہ ایک جنگل میں کھڑا ہوں، شرقاً غرباً اس میں ایک بڑی نالی چلی گئی ہے۔ اس نالی پر بھیڑیں لٹائی ہوئی ہیں، اور ہر ایک قصاب کے جو ہر ایک بھیڑ پر مسلط ہے ہاتھ میں چھری ہے جو انہوں نے ان کی گردن پر رکھی ہوئی ہے، اور آسمان کی طرف منہ کیا ہوا ہے۔ میں ان کے پاس ٹہل رہا ہوں۔ میں نے یہ نظارہ دیکھ کر سمجھا کہ یہ آسمانی حکم کے منتظر ہیں، تو میں نے یہی آیت پڑھی، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ یہ سنتے ہی ان قصابوں نے فی الفور چھریاں چلا دیں اور یہ کہا کہ تم ہو کیا؟ آخر گو کھانے والی بھیڑیں ہی ہو۔ غرض خدا تعالیٰ متقی کی زندگی کی پرواہ کرتا ہے اور اس کی بقا کو عزیز رکھتا ہے، اور جو اس کے مرضی کے برخلاف چلے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کو جہنم میں ڈالتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو لازم ہے کہ اپنے نفس کو شیطان کی غلامی سے باہر کرے۔ جیسے کلوروفارم نیند لاتا ہے، اسی طرح پر شیطان انسان کو تباہ کرتا ہے اور اسے غفلت کی نیند سلاتا ہے اور اس میں اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام صدائے ربانی بن کر اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں، کہاں تک حرص و شوق مال فانی، اٹھو ڈھونڈو متاع آسمانی، خدا نے اپنی راہ مجھ کو بتا دی، فسبحان الذی اخزى العادی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔